السلام علیکم۔ علی مصطفیٰ کا پیار بڑا سلام اور آداب قبول کیجیے۔ میں اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ کینیڈا سے حاضر خدمت ہوں۔ تازہ ترین خبریں اور ان پہ دلچسپ تبصرے آج کی محفل کا حصہ ہیں۔ آپ کو آج میں ایسی کہانی سناؤں گا جو اس کو آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن یہی حقیقت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو شو کر رہی ہے نا کہ سب کچھ خراب ہے، وہ سب کچھ اندرون خانہ حکومت پاکستان کے ساتھ ان کا پیکٹ ہو چکا ہے، اور اب یہ ان کی تیاریاں جانے کی انگلینڈ، اور یہ جائیں گے ایز اے وائس چانسلر بن کے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ آپ کس طریقے سے کیلکولیٹ کیا کہ میں روایتی طریقے سے نہیں کرتا جس طرح دوسرے صحافی وغیرہ کرتے ہیں کہ یہ اس نے آج اس سے ملا، آج اس کو یہ کہا اور آپ نے پکچر بنا دی۔ نہیں، اس کے اندر بخاری صاحب نے کیا کہا، پھر جمائمہ نے کیا کہا، بیرسٹر گوہر نے کیا کہا، حکومت پاکستان کے بیان کیا ہیں، وہ کب ہو رہی ہے، کیا ہوتا ہے جو اس کی جو امینڈمنٹس ہیں اس کی اپروول کب ہو رہی ہے، اور 3 اکتوبر کو جو مار پیٹ کا جو سین بنایا گیا کہ وہ گئے تھے کچھ افسر اور وہاں پہ نامہ لکھوایا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تو ان کو مارا پیٹا، ان کو خون نکلنے لگا منہ سے بھی اور کہیں اور سے بھی۔ تو لیکن بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو خون نکلا تھا نا، وہ تصویریں بھی بنی اور ان کی حالت بھی بہت خراب ہے، کوئی حالت خراب نہیں ہے۔ آج انہوں نے ڈاکٹر یہ بھی خبر ہے کہ ڈاکٹر پہلے انکار کر دیا تھا، پھر دوسرے ڈاکٹر اپنے بھیج دیے تھے، 2 ڈاکٹرس ایکچولی انہوں نے سائن کر دیے۔ خوشخبری ارجت کے اثرات۔ اب آپ مجھ پہ ناراض نہیں ہونا، یہ آپ دیکھ لینا، یہ میرا خیال ہے چانسلر کب شروع ہو رہا ہے ان کا، تو یہ تو مجھے نہیں پتہ ڈیٹ، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ بھائی دیکھیں میں اگر اس طرح جاؤں گا تو میں تو پھر واپس آ ہی نہیں سکتا سیاست میں، تو میں اس طریقے سے کروں گا کہ چلو بھائی فی الحال میں ان کو یہ کہانی ساری بنائی گئی ہے کہ وہاں ان کو چانسلر کے لیے اچھے آدمی کی ضرورت ہے، میں پاپولر ہوں تو مجھے وہ 2 سال رکھیں گے، کیونکہ ان کی حکومت سے بھی یہی بات ہوئی ہے۔ حکومت نے ان کو کہا کہ بھائی آپ 5 سال کے لیے چلے جائیں باہر، اگر آپ نے اچھے بن کے بچے بنے تو ہم 2 سال میں آپ کو واپس بلا لیں گے، آپ کی وزارت عظمیٰ بھی دے دیں گے آپ کو۔ تو وہ ہر چیز پہ تیار ہو گئے وہ۔ اب بات یہ ہے کہ چانسلر کون بنوائے گا، تو اس کے لیے ڈیوٹی لگائی اس کی، یہ کیا ہوتا ہے بخاری کی، بخاری کی، اس نے پیسے خرچ کیے وہ، اور کیا ہوتا ہے میڈیا والوں کو ہائر کیا ہے کہ بھائی اس کے لیے کرو، اور جمائمہ نے کیا، کام کر رہی ہے، اس کے باپ نے بھی بہت، اس کے بھائی نے باپ بھی ہے، سب نے مل کے کام کر رہے ہیں وہ کہ کسی طریقے سے یہ ایکسیپٹ ہو جائے۔ اب وہاں مسئلہ دیکھیں ہر جگہ پرابلم تو ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں نے وہاں شروع کیا کہ یہ تو نان میٹرک ہے، یہ میٹرک فیل ہے اور اس کا کریکٹر بھی صحیح نہیں ہے، تو اس کو تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری جو یونیورسٹی ہے بہت پرانی یونیورسٹی ہے، اس کا تو ریپوٹیشن خراب ہو جائے گا اگر اس قسم کا آدمی آئے۔ تو انہوں نے کہا اچھا اس طرح کر لیتے ہیں کہ 2 سال کے لیے ہم منگوا لیتے ہیں اس کو، اگر 2 سال میں اس نے اچھا کام کیا تو ہم اس کو کنٹینیو کر دیں گے، ورنہ واپس پاکستان بھیج دیں گے۔ تو اب بات یہ ہے کہ ان کی بھی بات رہ گئی، پاکستانی حکام کی یعنی گورنمنٹ کی بات بھی رہ گئی، عمران خان پی ٹی آئی کی بات بھی رہ گئی، اور سارے لوگ خوش ہو گئے، اور یہی حل ہے ان کا کہ بھائی جھگڑوں سے اس طرح نکلا جا سکتا ہے، ادروائز یہ نہیں ہوں گے جھگڑے ختم۔ تو اب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ الیکشن ہوں اور اس کے اندر باقاعدہ ان کو پھر یہ حکومت جو یو کے ہے نا وہ درخواست بھی کرے گی حکومت پاکستان سے کہ بھائی ان کو دے دیں، یہ سلیکٹ ہو گئے چانسلر کے لیے، تو پھر یہ آسانی سے جا سکتے ہیں اور ان کو دھبا بھی نہیں لگے گا اور یہ بڑے مزے میں واپس آ جائیں گے اگر یہ صحیح رہے تو۔ اب دیکھ لیجیے کس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا، کس طریقے سے کتنا پیسہ خرچ کیا، وہ سارا ڈرامہ، وہ جو کے پی کا تھا نا جو وزیر اعلیٰ تھا، اس کی جو مظاہرے اور پیسے خرچ کرنے، سارا کچھ سب ڈرامہ، سب کچھ سیٹ ہو گیا۔ حماد اظہر صاحب نے جو ڈرامہ کیا تھا آخر کے اندر، وہ اس میں جان ڈالنے کے لیے، جیسے آپ فلمیں ہوتی ہیں نا، فلموں کے اندر ایک ولین بھی آ جاتا ہے، اب میں نہیں کرنے دوں گا شادی، وہ تھے ولین تھے۔ تو اب سب چیزیں سیٹ ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہوگا، دیکھ لیں آپ، نہ سزائیں ہوں گی نہ کچھ ہوگا، جن کو سزائیں ہونی تھیں وہ بیچارے بچے مر گئے، مطلب مر سے مراد یہ ہے جیل میں پڑے ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ہم تو پہلے ہی کہتے تھے بھائی خدا کے واسطے اپنی تعلیم کی توجہ دو،
تو لیکن بھائی لوگوں کو دماغ خراب ہوتا ہے، کیا کر سکتے ہیں. تو اب یہ تو چلے جائیں گے آرام سے. غالباً نیا سال میں میرے خیال کرسمس کی چھٹی ہونے کے بعد یہ نئے سال سے شروع ہوگا، جنوری سے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا دسمبر کے اندر یہ فائنلائز ہو جائے گا، پہلے سے طے ہو چکا ہے ہر چیز. تو وہ جو گئے تھے نا افسر، وہ ان کو کوئی مار پیٹ نہیں ہوئی. اور آج اس بات کا گواہی ہے، ڈاکٹرس نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے. بیسٹر گور نے بالکل صحیح بات کہی، انہوں نے کوئی نمبر 2 باتیں نہیں کی، انہوں نے بالکل حقیقت باتیں کی ہیں. تو لیکن لوگوں کو ابھی تو سمجھ میں آئے گا نہیں. جسے بخار اترے گا تو پھر ان کی سمجھ میں آئے گا کہ بھائی ہمارے ساتھ گیم ہو گیا ہے، تو پاکستانیوں کے ساتھ گیم ہو گیا. وہ تو چلا جائے گا انگلینڈ آرام سے اپنی بیوی کے پاس. اب مسئلہ یہ رہے گا کہ پیرنی کا مسئلہ ہوگا. اب وہ تو خیر اس کا اپنا ہے کہ کس طرح کی پیرنی کو لے کے جاتا ہے یا کیا کرتا ہے، یہ تو مجھے نہیں پتا اتنا آگے. لیکن ابھی تک کی تو یہ خبریں ہیں کہ پیکٹ ہو چکا ہے. اچھا، اس دوران وہ جو امینڈمنٹس ہیں نا آئین کے اندر ترامیم جو کر رہے ہیں، تو وہ بھی اپروو ہو جائیں گی، اور یہ ہوگا بھی نہیں، جھگڑے بھی نہیں ہوں گے. اور یہ دکھاوے کہ تو آپ ہاں بھائی ہاں سب کی معاہدہ ہو چکا ہے، چلو بے ترمیم بھی کر لو. تو عمران خان ہوگا ہی نہیں، تو پھر یہ اور اسی لیے پابندی بھی لگائیں کہ تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ، شور نہیں مچاؤ، ہم تمہارا بھی حل کر دیتے ہیں مسئلہ، اور تم جاؤ اپنے لندن کی سیر کرو اور ہمیں بھی رہنے دو کام. تو اب دیکھ لیجیے، یہ میں آپ کے لیے خبر لے کر آیا تھا. اب مجھے شاباش چاہیے، اور شاباش ضرور آپ دیں گے. وہ کس طریقے سے کہ آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے. میں بہت محنت کر رہا ہوں اس فیلڈ کے اندر، حالانکہ یہ میرا فیلڈ نہیں ہے، لیکن اس فیلڈ کے لیے اس لیے کہ یہ بڑا اچھا فیلڈ ہے. میں نے دیکھا نا ہمارے پاکستانی بچے زیادہ انجینئر ڈاکٹر بنتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ دوسرے فیلڈ کتنے اچھے ہیں، لائک میوزک، لائک میڈیا. اس کے اندر بے انتہا مطلب ترقی بھی ہے اور پیسہ بھی ہے، لیکن ہمارے گھسے پٹے. تو مجھے تو باہر آ کر احساس ہوا کہ یار دنیا کتنی بڑی ہے. تو اب یہ جو سیاست کے جو شبدہ بازی ہیں، یہ بھی سمجھ میں آئی کہ پاکستان میں سب دکھانے کے لیے غریب عوام بس ہاں جی عمران خان تو اسلام کا سچا سپاہی ہے. سپاہی بھائی کوئی نہیں ہوتا. سپاہی وہی ہوتا ہے جو پولیس میں ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. جو عورتوں کے زیورات کھینچ لیتا ہے، چوریاں کرتا ہے. حقیقت سے پردہ نہیں، آپ آنکھیں نہیں چرا سکتے. حقیقت یہی ہے. بہت مشکل ہے، یہ تو مغربی دنیا آگے نکل گئی ہے، آپ کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہے. ہم لوگ تو ابھی تک اسی میں پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی اللہ نے کیا کہا ہے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. بھائی اللہ نے سب کچھ کہا ہے، آپ قرآن کے اندر پڑھیں اور اس پہ عمل کریں. تو آج کے لیے اتنا ہی اچھا ہے. اور اس بات کو آپ نے نوٹ کر لینا، پلیز نوٹ کر لیجیے گا. اسی طریقے جس ٹائم لائن ہے نا، جس طرح میں نے بتایا اسی طریقے سے ہوگا. اور جنوری کے اندر میں نے آپ کو دسمبر میں بتایا تھا، اور دسمبر تک ہی کمپلیٹ ہو جائے گا پروسیس. اور جنوری میں یہ بھائی جان جو ہے نا عمران خان صاحب جو ہے نا اپنے جہاز کے اندر ہمیشہ کے لیے لندن چلے جائیں گے، اور آپ تعلیم بجا کے بیٹھ جائیے گا. خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.